ایک نعبد و ایک نستعین، لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ محمد نذیر خان، آج ہماری عدلیہ نے ایک اور خطرناک فیصلہ دیا اور خود ہی اپنی جو سویلین عدالتیں ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور کہا کہ نہیں، جو سویلین کے ٹرائل ہے وہ سویلین عدالتوں میں نہیں ملٹری عدالتوں میں چلا جائے، تو آپ پھر سویلین عدالتیں ہیں اس کو بند کر دیں اگر آپ نے ٹرائل ان کا جو ہے وہ ملٹری عدالتوں میں چلانا ہے۔ تو اس کے اوپر جو پوری دنیا ہے ہمارے نظام کے اوپر ہنس رہی ہے۔ آپ اس ملک کے اندر دو قسم کی عدالتیں کام کر رہی ہیں، ایک سویلینز عدالتیں اور ایک ملٹری کورٹس۔ تو بیسیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو سویلینز عدالتیں ان کو مضبوط کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، اور سویلینز عدالتوں کے لوگ کیوں اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ٹرائل ہوتا ہے وہ فری اینڈ فیئر کا جو کنسیپٹ ہے وہ پورا ہوتا ہے، میڈیا کو ایکسیس ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی جو ہوتی ہے ٹرائل کے اندر وہ انشور ہوتی ہے، اور پوری پبلک دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ٹرائل ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، جج باعث تو نہیں ہے، جج کسی قسم کے تعصب کا شکار تو نہیں ہے، جج انڈر پریشر تو نہیں ہے، پریشرائز تو نہیں ہو رہا، اور کیا جو انصاف کے بنیادی اصول ہیں ان کی دھجیاں تو نہیں بکھیری جا رہی، ان کی صحیح انعراف تو نہیں کیا جا رہا پوری دنیا میں۔ اس لیے جو سویلینز عدالتیں ہوتی ہیں ان کے کنسیپٹ کے اوپر زور دیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے کہ ان عدالتوں کو اسٹرینتھن کیا جائے، لیکن پاکستان کے اندر بڑا دوران معیار ہے، نظام ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو سویلینز ہیں ان کے ٹرائل جو ہے وہ ملٹری عدالتوں میں چلایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا، جس نے کوئی جرم کیا اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور ہمیشہ اس کو ملنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک پراپر فورم ہے، آپ نے اس پراپر فورم سے رجوع کرنا ہوتا ہے، اس پراپر فورم کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ ان سویلینز کو ملٹری کورٹس میں مقدمات چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان ادر ورڈز آپ جو اپنی عدالتیں ہیں، سویلینز عدالتیں ہیں، اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر لوگ اس کا تو یہی مطلب لیں گے کہ ہماری جو سویلینز عدالتیں ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کر سکیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ کوسچنز ریز کر رہی ہیں، اور وہاں پہ جو جج تھے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، ان کے بارے میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ پہلے جب جسٹس عمر طیب بندیال صاحب تھے تو انہوں نے جو ملٹری کورٹس کا کیس چل رہا تھا اس میں قاضی فاضل صاحب اور سردار طارق مسعود صاحب کو بینچ کا حصہ بنایا تھا، لیکن انہوں نے اس بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا، اور اب جب وکلاء نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ آپ پہلے بھی اس کیس سننے سے انکار کر دیا تھا۔ بینچ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بینچ سے اعتراض نہیں کرتے کہ آپ نے اس کیس سے نہیں سننا، تو آپ جب اس کیس سے واک آؤٹ کر گئے تھے، آپ نے سننے سے انکار کر دیا، آپ اس کس کیپیسٹی میں آپ اس کیس کو سن رہے ہیں، اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا میں نہیں اٹھتا، میں اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہوتا، جو کرنا ہے کر لو۔ وکلاء تو استدعا ہی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، جی آپ کی اپنی مورل اتھارٹی ہوتی ہے جو آپ کو پراپر فنکشن کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اگر آپ کی مورل اتھارٹی یہ ہے کہ وکلاء اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے اس کیس کو سننے سے انکار کر دیا اور بینچ سے علیحدہ ہو گئے، اب یہ سن رہے ہیں، تو آپ کو ضرور جو ہے اس بینچ سے علیحدہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بندیال کا بنایا ہوا بینچ تھا، میں نے بندیال سے کے بینچ میں نہیں بیٹھنا تھا۔ اور اب ہماری عدلیہ کے دیکھیں، جو بندیال صاحب فیصلے کر گئے تھے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ہے، انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، پھر فیصلہ ہو گیا، کسی کو توہین عدالت کو نوٹس دیا، کسی نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ کس چیز کے ٹیکس پیئر کے منی کو یوز کرتے ہیں، کہ اگر آپ 5 سال کے بعد جو ٹائم ہے کنسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے مطابق الیکشن نہیں کروا سکتے اور آپ نے ڈیلے کرنا ہے، تو پھر آپ کا جو ادارہ ہے یہ کس پرپس کے لیے ہے، یہ پبلک کو کیا سروس دے رہا ہے؟ جب آپ نے کنسٹیٹیوشنل فریم ورک کو اسپرٹ کو فالو نہیں کرنا تو کوئی نہیں پوچھا۔ وہ جی ان کے ذہنوں میں چہ رہا ہے وہ جی بندیال صاحب کے فیصلے تھے، اب یہ دیکھیں کسی نے کوئی پوچھا ہے؟ بندیال صاحب تو چلیں، کسی نے پوچھا ہے جو انٹرم گورنمنٹس ہیں صوبوں کے اندر چل رہی ہیں، اب ان کو فروری کے اندر 1 سال پورا ہو جانا ہے، کسی نے پوچھا کہ آئین کے اندر یہ کس کیپیسٹی میں اتنا کام کر رہی ہیں؟ آئین تو ان کو 90 روز کے اندر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، کس حیثیت میں یہ بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہی ہیں، پروموشن دے رہی ہیں، ڈیولپمنٹس کا کام ہو رہا ہے، کس حیثیت میں یہ لوگ کام کریں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کی آئینی حیثیت کیا ہے، قانونی حیثیت کیا ہے، ان کے پاس مینڈیٹ کیا ہے، اور جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے یہ ہمارا بالکل ڈیلے کا شکار ہے، اس میں تاخیر کی جا رہی ہے۔
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو انسانی حقوق ہیں ان کی جو دھجیاں بھی کھڑی جا رہی ہیں. اب تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں, جو سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, ان سے لاکھ اختلاف کریں لیکن ان کی بھی تو بنیادی حقوق ہے. اگر عدالتیں جو ہیں ان کو ایک مقدمے سے میں ضمانت دیتی ہیں تو پھر کیا جواز بنتا ہے ان کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے اس کے اوپر ایکشن لیا؟ کیا کبھی کسی نے اس کے اوپر پوچھا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں پوچھے گا. سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. یہ نظام ہمارا جو ہے وہ دن بدن کولیپس کرتا جا رہا ہے. صرف ہم نے یہ ایک رٹ لگائی ہوئی ہے, یہ بات کرنے کا ہمیں شوق ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں کو درست کرنا ہے. بھئی ماضی تو ہو گیا, جو ہونا تو ہو گیا, اس کو درست ضرور کریں لیکن حال میں تو غلطیاں نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اب آپ غلطیاں ایسی کر کے جائیں کہ آپ کے بعد کوئی 15-20 سال کے بعد کوئی جج آئیں, وہ کہیں گے جو ہمارا جو اس وقت کا بینچ تھا انہوں نے بہت غلط فیصلے دیے, ہم نے اس وقت کی غلطی کو درست کرنا ہے. تو آج آپ کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی دی تھی تو آپ کو اتنی درد مندی ہے, آپ اتنے اس کے اوپر سینسیٹیو ہے, کیئرفل ہے. اچھی بات ہے کہ آپ تاریخ کو درست کریں. آپ کہتے ہیں کہ میری عدالت میں ضیاء الحق کو صدر نہیں کہنا, ایوب خان کو صدر نہیں کہنا. آپ اتنے ہیں, آپ اتنا آئین کو فالو کرتے ہیں, تو آپ یہ ایسی غلطیاں کیوں دہرا رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے بعد آنے والے جو 10 سال کے بعد ججز ہوں گے وہ کہیں گے کہ اس وقت کے ججز نے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی. آپ حال کو بھی تو مضبوط رکھیں, حال میں تو آئین کو انشور کریں, قانون کی بالادستی کو انشور کریں. آپ ایک سٹیپ لیں نا, پوچھیں کہ جو نگران سیٹ اپ چاہ رہے ہیں 90 روز سے زیادہ ہو گئے ہیں, یہ کس کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, کہ ان کے پاس کیا قانونی اتھارٹی ہے, کیا لیگل اتھارٹی ہے. اربوں روپے کا ٹیکس پیئر کا پیسہ یوز کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹس کے کام کر رہے ہیں, اداروں کے اندر پروموشنز ہو رہی ہیں. کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے کیا آپ اداروں کے اندر پروموشنز دیتے ہیں؟ کہ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ان لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں. پھر کیسے آپ کا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا؟ کیسے آپ نیوٹرلٹی کو انشور کریں گے؟ نگران سیٹ اپ تو اس لیے بنایا جاتا ہے, ان کے پاس تو بڑی لمیٹڈ پاور ہوتی ہے. یہ تو ایسے کام کر رہی ہیں کہ جن کے جو ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ ہے وہ بھی سوچنے کا خیال نہیں کر سکتی. تو یہ تو یہ دیکھیں آپ پاکستان کی تاریخ میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ کسی نگران سیٹ اپ نے کسی کو پروموشنیں دی ہوں, ترقیاں دی ہوں. آپ دیکھیں روزانہ ادھر پنجاب کے اندر جو ہے پروموشنز ہو رہی ہیں, اداروں کے اندر دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں. کس بات کے لیے آپ ان کو پروموشنز دے رہے ہیں؟ جو کام ہوتا ہے, یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے جس کو ووٹ ملتے ہیں, اس کا کام ہوتا ہے کہ پروموشنز دیں, میرٹ کی پالیسی بنائے, پروموشن کی پالیسی بنائے. اب جتنے انہوں نے پروموشنز دے دی ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ آئندہ 15-20 سال میں کسی کے آگے پروموشن کو ہو. اتنی انہوں نے پروموشن دی, کسی نے کوئی نہیں پوچھا کتنے ڈیولپمنٹس کی کام کر دیے. کیا نگران سیٹ اپ کا ہی کام ہوتا ہے؟ کوئی نہیں یہاں پہ ملک کے اندر پوچھنے والا. اور یہاں پہ اس ملک کے اندر جو انصاف ہے وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے, ناپید ہوتا جا رہا ہے. اور سپریم کورٹ کا اپنا جج وہ رو رہا ہے, وہ خط لکھ رہا ہے, وہ چیخ و پکار کر رہا ہے کہ میرا کیس فکس کر لیں, میرا کیس فکس کر لیں. آپ تو آئین و قانون کا بڑا چیمپئن ہے, بات کرتے ہیں, ایڈوکیٹ ہیں آئین اور قانون کے, اور کہتے ہیں جو ابھی نئے لاؤ کے تحت جو ہے آپ کو ود ان ٹائم فریم ورک جو ہے وہ کیس کو فکس کرنا ہوتا ہے بینچ کے سامنے. کیوں نہیں مظاہر نقوی صاحب کا کیس فکس کر رہے؟ ان کو بھی آپ کی نظر میں ٹھیک ہے وہ ان کے خلاف جو الزامات ہیں درست ہوں گے, لیکن آپ نے اپنی سوچ کے مطابق تو نہیں کہنا کہ آپ پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر کے بیٹھ جائیں, اپنے مائنڈ میں بیٹھ لیں جی وہ گلٹی ہے. آپ نے اس کو تو اپرچونٹی دینی ہے نا, فری اینڈ فیئر, کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے اور اپنی انوسنس ثابت کر سکے, اور وہ جو اس کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں ان کو نیگیٹ کر سکے. تو اس وقت پاکستان کا جو پورا نظام ہے یہ مذاق بن کے رہ چکا ہے, اور جب تک یہ نظام بہتر نہیں ہوتا ملک جو ہے وہ کسی صورت میں بھی آگے نہیں جا سکتا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.